اچھا ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ اچھا کما رہے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ الحمدللہ سالانہ 10,000 لوگ آپ جو نے ہیں ابھی مطلب کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی جی مطلب بھیا فیکٹری یہ وغیرہ جو یہ کام کرتے بھائی ہیں میرے بڑے پیارے، ان کو دیکھتے رہیے، ان کو اپریشیٹ کرتے رہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز اچھا کنٹینٹ لے کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے یا اچھا بزنس مین بننے کے لیے ایک اچھا سرمایہ یا کسی ڈگری کا ہونا ضروری ہے، لیکن آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، انہوں نے ان تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اگر ہم ان کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں تو ان کے یوٹیوب چینل پر تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ویوز ہیں اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں۔ اور یہی نہیں، انہوں نے اپنے کام کا آغاز زیرو سے شروع کیا اور اس مرتبے پر یہ کیسے پہنچے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ السلام علیکم شاہد۔ وعلیکم السلام بچے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاید بھی آپ کام کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی نچلے مطلب لیول سے، اور آج یہاں بیٹھ کر انٹرویو دے رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمیشہ کی طرح اچھا فیل ہوتا ہے جب کوئی میرا انٹرویو کرتا ہے۔ اچھا شاید بھائی، آپ نے کہاں سے اپنا مطلب شروع سے بتایا، آپ نے کہاں سے آغاز کیا اور کیسے سفر آپ کا گزرا یہ چیز؟ شروعات جو ہے وہ تو ہمیشہ بالکل چھوٹے کام سے، چھوٹا کام نہیں مطلب یعنی چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے اور پھر بندہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو بڑا کرتا ہے۔ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ الحمدللہ سالانہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، یہاں پہ کام سیکھتے ہیں اور واپس اپنے شہروں علاقوں میں جا کے ان میں سے اکثر لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جگہ جب سٹارٹ کی تھی تو اس وقت صرف 35,000 روپے تھے پاس، اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو وقت جو ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے آگے بڑھنے میں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں۔ اچھا، میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ یہ جو 35,000 روپے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس تھے کام شروع کرنے کے لیے، تو یہ یوٹیوب کی انکم تھی یا آپ کے مطلب پہلے سے تھے؟ نہیں نہیں، یہ جو سیٹ اپ ہے ایکچولی یہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے، اور یہ 35,000 روپے بھی انہی کے تھے، اور یہ کام شروع بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنی محنت سے اس کو آگے بڑھایا، اور لیکن میری گائیڈنس جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ جی۔ اچھا شاید بھائی، آپ نے یوٹیوب چینل کیسے مطلب اس کہاں کیسے آئے یہاں پر بھائی یوٹیوب چینل بنایا جائے، لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار کریں؟ یوٹیوب پہ ایکچولی ایسا ہے کہ آزاد بھائی اور ریحان بھائی، یہ آزاد چائے والا اور ریحان اللہ والا، یہ ان کی موٹیویشن اور انسپائریشن کا نتیجہ ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا، اور بس جو میں نے سیکھا ہوا تھا وہی اور دوستوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ خاص نہیں ہے۔ اچھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ یہ آپ کے تو اب آئیڈیل ہی ہوں گے؟ جی کافی مرتبہ ان سے ملاقات رہتی ہے میری، ابھی پچھلے ہفتے لاہور میں اکٹھے تھے جی۔ اچھا، میں نے ایک انٹرویو میں آپ کا سنا تھا کہ آپ جو ہے نا ایک فیکٹری میں آپ نے کام شروع کیا، وہاں پھر منیجر بنے۔ تو جب بندہ عام طور پر منیجر بن جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار بس منیجر بن گئے یہی کافی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں بس آگے ہی بڑھنا ہے، تو یہ کیسے؟ ہاں، میں نے ایک فیکٹری کے اندر جھاڑو دینے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور میں نے یعنی فیکٹریاں چینج کرتا رہا، اور چینج کے ساتھ ساتھ میرے ڈیزگنیشن بھی چینج ہوتے رہے۔ تو آخری جاب جو ہے وہ میں نے کیا تھا وہ جنرل مینیجر کا تھا۔ کبھی بھی کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، اور میں بھی چلتا رہا ہوں اور چل رہا ہوں جہاں پہ اب ہیں، یہ بھی کوئی آخری نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس سے وہ کہتے کیا کہتے ہیں، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہاں جی، تو ابھی اور جہاں بھی ہیں جو ہم نے ابھی تو شروعات ہے۔ ابھی شروعات ہے جی۔ اچھا، میں نے جو ہے نا آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن والا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی مجھے ویوز نہیں آ رہے تھے، سبسکرائبر وغیرہ۔ تو ایک تو آپ کو مایوسی وغیرہ ہوئی ہے، یا اب جب آپ تقریباً 5 لاکھ سبسکرائبر کے قریب ہیں تو وہ فیلنگ اور یہ فیلنگ یہ کیا سبب ہے؟ شروع میں جب بالکل انیشیل سٹیج پہ تھے تب یہ چیزیں محسوس ہوتی تھی کہ یار ویوز نہیں آ رہے، لوگ دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ تھوڑے سا پریشانی بھی ہوتی تھی، لیکن پریشانی اس سینس میں نہیں ہوتی تھی چونکہ یہ فل ٹائم کام نہ تھا نہ ہے کہ یوٹیوب کے جو ویوز ہیں یہ میٹر نہیں کرتے تھے اتنے زیادہ۔
لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی زیادہ غور نہیں کیا، مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ میرے سبسکرائبر کتنے ہیں۔ آپ اگر اپنے کام سے پیار کرتے ہیں نا اور اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کی کوئی غرض یا پرواہ نہیں رہتی کہ آپ کو کتنے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے سبسکرائب کریں، شاید میں نے ہزار میں سے دو تین ویڈیوز میں کہہ دیا ہو شروعات میں؟ شروعات میں، لیکن میں نہیں کہتا، میرا فوکس اپنے کام پہ رہتا ہے۔ اور جتنے نئے یوٹیوبرز ہیں، میرا ان سبھی کو یہ مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا کہیں، اپنے کام کو اتنا بہتر کر لیں کہ لوگ آپ کو سبسکرائب کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اچھا، یہ آپ نے فیکٹری آپ نے بتایا چھوٹے بھائی کی سیٹ اپ ہے، تو آپ کے یہ یوٹیوب چینل کے بعد مطلب سیٹ اپ بنا ہے یا اس سے پہلے تھا؟ نہیں، یہ سیٹ اپ بنا یوٹیوب چینل سٹارٹ ہونے کے بعد، یہ والا سیٹ اپ جو ہے پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں بنا ہے۔ وہ بھی اس کو اس لیے ایسا بنانا پڑ گیا کہ لوگ ملنے کے لیے آتے تھے تو پہلے تو ایک دو تین چار لوگ ہوتے تھے، ایک بیٹھک یا اتاق میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب تو مہینے میں لگ بھگ 1000 لوگ آتے ہیں، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنا یا ان کو ٹائم دینا یا ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ کرنا، تو پھر یہ مجبوری بن گئی، اس کو جو ہے نا ہمیں بنانا پڑا۔ اچھا، آپ نے ابھی مطلب کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی مطلب فیکٹری وغیرہ یہ کام کریں؟ ایسا ہے، میرا بیسک کام ہے فرٹیلائزرز کا، تو فرٹیلائزر لیکوڈز بناتا ہوں میں، اور بنانے سے زیادہ ٹریڈنگ کرتا ہوں۔ تو میرا بیسک کام وہی ہے اور وہ ایک ہی فیکٹری ہے، لیکن ابھی یہ یوٹیوب سٹارٹ ہونے کے بعد ایک نئے سیکٹر میں نے قدم رکھا، تو وہ ہے مشینری میکنگ کا۔ اگر اس کی بات کی جائے تو میری الحمدللہ اس وقت 11 ورک شاپس ہیں۔ اچھا، کس قسم کی مطلب آپ مشینری بنا کے دیتے ہیں اور یہ خیال کیسے ہے؟ حالانکہ میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے، اس کے لیے تو مطلب ایک مناسب انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں فیکٹریوں میں کام کرتا رہا ہوں تو مجھے ایک تو میرے کنسیپٹس کلیئر ہیں، دوسرا جب میں جنرل مینیجر تھا تو سارے ڈپارٹمنٹس انڈر آتے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ میں جو ڈپارٹمنٹ ہے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، اس میں جس فیکٹری میں تھا وہاں کے پلانٹ جو ہیں وہ خود بنایا کرتے تھے۔ تو پھر میرے والد صاحب جو ہیں بیسیکلی وہ بھی ٹیکنیکل فیلڈ سے ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کے بھی کافی ساری چیزیں یہ میں سیکھ چکا تھا۔ تو جب میں نے اپنی فیکٹری بنائی تو اپنی فیکٹری کے لیے مشینیں خود بنائی، تو اس سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بنا سکتا ہوں۔ تو پھر جیسے جیسے یوٹیوب پہ لوگوں کا آنا بڑھتا رہا اور وہ لوگ مجھ سے کہتے رہے جی ہمیں فلاں چیز یا فلاں مشین چاہیے، ہم کہاں جائیں، میں بھیجتا تھا کہ وہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں، پھر وہاں سے لوگ آتے تھے کہ جی ریٹ زیادہ ہیں، یا پھر کمپلین آتی تھی جی پیسے لے لیے، مشینری ٹائم پہ نہیں دے رہے، پھر کہتے تھے جی بڑی مشینیں ہیں چھوٹی مشینیں نہیں ہیں۔ تو یہ پرابلم سن سن کے میں نے پھر اپنی ورک شاپ اسٹارٹ کی، پہلے ایک پھر دو پھر تین پھر چار، آج الحمدللہ 11 ہو گئی ہیں، اور اس کو مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں۔ چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اگر کوئی بندہ آتا ہے آپ کے پاس اور اس کے پاس ہوتا ہے 20,000 روپیہ، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے وہ کیسا کاروبار کرے؟ تو جو 20,000 میں ہو سکتا ہے، مثلاً؟ مثلاً واشنگ پاؤڈر کا کام ہو سکتا ہے، لیکوڈ ڈش واش کا کام ہو سکتا ہے، ہینڈ واش کا کام ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ کلینر کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تو مشینری کی مطلب ضرورت پڑتی ہے، وہ تو پھر میں وہی بتا رہا ہوں، فنائل کا کام ہو سکتا ہے، یہ پیپر سوپ کا کام ہو سکتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی۔ اچھا، ہر ہفتے ایک اندازے کے مطابق کتنے بندے آپ کے سے سیکھنے آتے ہیں؟ ایک ہفتے میں 200 سے 250 کے درمیان۔ اور آپ پورا ہفتہ اویلیبل ہوتے ہیں؟ نہیں، پورا ہفتہ نہیں، میں اتوار کو اویلیبل ہوتا ہوں، عموماً ہفتہ اور سوموار جو ہے یہ 9 بجے سے لے کے 12 1 بجے تک میں دیا